السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ ایک صاحب معلوم کرتے ہیں قبر پر درخت کی شاخ لگانا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ قبر کو بنانے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ اوپر مٹی ڈال کر اونٹ کے کوہان کے مانند ایک بالشت کے برابر قبر کو اونچا کر دیا جائے۔ اس سے یہ اندازہ لگانا آسان ہوتا ہے کہ یہ قبر ہے، تاکہ کوئی چلنے والا اس کے اوپر نہ چلے، بیٹھنے والا نہ بیٹھے اور قبر کا احترام باقی رہے۔ لیکن قبر کے اوپر ٹہنی لگانا یا تر شاخ گاڑنا، پھول ڈالنا یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو آپ کو وحی کے ذریعے سے یہ خبر دی گئی کہ ان دو لوگوں کو جو قبر میں مردے ہیں عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے کھجور کے درخت کی تر شاخ لی، اس کو بیچ میں سے چیر کر دونوں کو ایک ایک قبر پر لگا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے کہ جب تک یہ ٹہنیاں، یہ شاخیں تر رہیں گی، ان سے عذاب ہلکا ہوتا رہے گا۔ محدثین نے اور حدیث کی شرح لکھنے والوں نے یہاں یہ بات فرمائی ہے کہ یہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ آپ کو وحی کے ذریعے سے ان دو قبروں کے مردوں کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور ان کے عذاب کو ہلکا کرنے کی یہ خاص بات ہے، یہ طریقہ ہے کہ ان پر ٹہنی گاڑ دی جائے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کے نتیجے میں ان دو قبروں پر یہ عمل کیا۔ اس کے علاوہ عام معمول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ نہیں تھا کہ قبر پر وہ ٹہنی گاڑتے ہوں۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، ان کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا تھا۔ لہذا آج نہ تو کسی کو وحی کے ذریعے سے بتایا جا سکتا ہے، اور وہ عمل صرف حضور کے ساتھ خاص تھا۔ لہذا پھول ڈالنا یا تر ٹہنی گاڑنا یہ درست نہیں ہے، صرف پانی کا چھڑکاؤ کر دیا جائے۔ البتہ اگر قبر منہدم ہو گئی ہو یا خراب ہو گئی ہو تو ہم مٹی ڈال کے دوسری مرتبہ اسے ٹھیک کر سکتے ہیں، درست کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی شرعی مسائل، مسنون دعائیں، حمد و نعت، احادیث، تفسیرات سننے کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔